بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر سے پہلے آپ حضرات نے یہ طے فرمایا تھا کہ آپ حضرات حج تمتع فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، حج تمتع کو آپ نے سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی کہ آپ پہلے عمرہ ادا کریں گے، پاکستان سے عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، جا کر عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ 8 ذو الحجہ منا جانے تک بغیر احرام کے رہیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی آپ پر۔ اس دوران اب وہاں بعض حضرات کا شیڈول یہ ہوگا کہ عمرہ آپ نے کر لیا تو وہ آپ کو حج سے پہلے مدینہ منورہ بھیجیں گے۔ بعض حضرات کا شیڈول یہ ہوگا کہ حج سے پہلے آپ کو چند دن کے لیے مدینہ منورہ بھیجیں گے۔ بعض حضرات کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ حج کے بعد مدینہ منورہ۔ اور تیسرا شیڈول میں پہلے ذکر کر چکا کہ لاہور سے براہ راست مدینہ منورہ کی ڈائریکٹ فلائٹ، اس کا پہلے ملاقات میں ذکر ہو گیا کہ اگر آپ کی لاہور سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے، ایسی صورت میں تو آپ احرام کے بغیر یہاں سے جائیں گے، جا کر مدینہ میں قیام کریں گے۔ مدینہ طیبہ سے پھر جب آپ مکے آئیں گے تو اسی طرح عمرہ کر کے احرام کو کھول دیں گے، پھر آپ اسی طرح مکے میں رہیں گے۔ اور اگر آپ جدے سے تشریف لے گئے، پہلے جا کے عمرہ کیا، بس زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے آپ نے عمرے کا احرام باندھا، بال کٹوائے اور عمرے کا احرام کھل گیا، اور اس کے بعد آپ ہوٹل چلے جاتے ہیں، جا کر نہائے دھوئے، اپنے عام کپڑے پہنے، اور پھر وہ خوشبو وغیرہ بال کٹوانا، کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں رہی۔ اس دوران جو وقت ہوگا آپ کے پاس، اس میں حاجی حضرات بہت یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اس وقت، اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 کام۔ نمبر 1، آپ خوب پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز حرم میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے حرم میں نماز پڑھیے۔ ایک تو اس بات کی پابندی کر لیجیے، اور دوسرا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اس درمیان میں جتنا وقت آپ کو ملا ہے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں عمرہ 1-2 دفعہ کر لیں، بس زیادہ تر آپ طواف کیجیے، خالی طواف۔ اس لیے کہ عمرے میں آپ جائیں گے مسجد عائشہ، وہاں سے جا کر احرام باندھیں گے اسی طرح، اور واپس آ کر اسی طرح طواف کریں گے، سعی کریں گے، سر کے بال منڈوا دیں گے۔ 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آپ نے تھکنے نہیں دینا اس وقت میں، عمرہ پہلا عمرہ کر کے اور حج تک آپ نے تھکنے نہیں دینا اپنے آپ کو، کیونکہ ابھی جو حج ہے، جو فرض ہے، وہ ابھی باقی ہے، اس کا اب ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ کا حج تمتع شروع ہو چکا، اس کا پہلا حصہ عمرہ مکمل ہو گیا، لیکن آپ نے اس دوران جو وقت ملے گے، چند دن ملیں گے، اس میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے وقت پہ کھانا کھائیں اور آرام پہنچائیں اپنے آپ کو، 5 وقت نماز پڑھیں، اور جتنی ہمت ہو اس میں طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ اس پر کیوں اصرار کرتے ہیں طواف کرنے پر؟ اس لیے کہ یہ طواف اس وقت ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں آپ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ باقی سب عبادتیں آپ کر سکتے ہیں، طواف کہیں اور نہیں کر سکیں گے، اس لیے بھرپور کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ طواف آپ حضرات ادا کیجیے۔ خواتین و حضرات، جب 8 ذی الحجہ آنی شروع ہو تو اب اس کے بعد آپ کو مینا لے جائیں گے اور آپ کے حج کے اعمال انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ حجاج کرام، آپ نے ابھی ظہر سے پہلے جو باتیں سنی کہ عمرے کے اندر 4 کام ہیں، بس احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا، سارے ایک ایک حاجی کو الحمدللہ عمرے کا طریقہ ذہن نشین ہو چکا، یاد ہے بھی۔ بالکل اسی طرح آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی کہ آپ کو حج بھی اسی طرح، حج کا مکمل طریقہ آج جب یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے ذہن میں مکمل آپ کو یاد ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، اسی طرح سمجھ میں آ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ بہت آسان انشاءاللہ، اللہ آسان کرے گا۔ بس آپ نے
عمرے کے اندر 4 کام یاد رکھے تھے: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، سر کے بال منڈانا. تو آپ کو بہت آسان لگا تھا. حج کے اندر آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ نے 5 دنوں کو یاد رکھنا ہے. بس حج کے 5 دن ہیں. پہلے دن کیا کام کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، تیسرے دن کیا کرنا ہے، چوتھے دن کیا کرنا ہے، 5ویں دن کیا کرنا ہے. ابھی جب حج کا بیان ختم ہوگا انشاءاللہ آپ کو پورا حج یاد ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. صرف 5 دن، بس 5 دن ہر روز کیا کام کرنا ہے. تاریخ بھی میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو آپ حضرات کو 8 ذو الحجہ کو مینا لے جائیں گے. تو حج کے کل 5 دن ہیں. 8 ذو الحجہ، میں تاریخیں بتا رہا ہوں: 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ، 12 ذو الحجہ. بس یہ حج کے کل 5 دن ہیں: 8، 9، 10، 11، 12. بس اب آپ نے ہر روز کے بارے میں ذہن نشین کرنا ہے کہ ہر روز ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس 8 ذو الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے حج کے سامان کی تیاری کرنی ہے. یہ آپ نے 8 ذو الحجہ سے پہلے کرنا ہے. کم از کم 1-2 دن پہلے آپ یہ والا بیگ جو اب میں بتانے لگا ہوں یہ آپ نے تیار کرنا ہے. اور میں بیگ کے اندر رکھی جانے والی چیزوں کے نام بھی بتاؤں گا. بس آپ نے اتنی چیزیں لے کر جانی ہیں، باقی سارا سامان یہاں واپس چھوڑ دیجیے. وہیں مکے میں جہاں رہتے ہیں بالکل سارا سامان ہرگز نہ اٹھا کر لے کر جائیے گا. جتنا بتاؤں بس اتنا سامان اور اتنا بیگ پاکستان سے ساتھ لے جائیے گا. اصل میں تربیت میں یہ چیزیں ہیں اصل میں کہ آپ نے ایک بیگ ہوگا جس کی میں مقدار ابھی بتاؤں گا، اس میں اتنی چیزیں آ سکیں گی اور آپ نے صرف وہی چیزیں لے کر جانی ہیں، سارا سامان نہیں لے کر جانا. اس لیے کہ آپ نے یہ خاتون نے بھی مرد نے بھی یہ بیگ اٹھا کر تقریباً آپ نے 5-5، 6-6 کلومیٹر آپ نے پیدل چلنا ہوگا، لازماً چلنا ہوگا ہر ایک نے تقریباً. تو بیگ اتنا ہو کوئی اور اٹھانا ہی گا نہیں، کوئی اور اٹھائے گا نہیں، آپ نے خود اٹھانا ہے. زیادہ سے زیادہ خاتون کا بیگ آپ بھی وہ بھی بیگ آپ اٹھا لیں. تو اس لیے بیگ کو جتنا ہلکا رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر. خاتون اپنا الگ بیگ بنائیں حج کے لیے جانے کے لیے، مرد الگ بیگ بنائیں. کیونکہ جب 5 دن آپ نے وہاں رہنا ہوگا نا تو خاتون الگ پردے میں رہیں گی، وہیں قریب ہوں گی، لیکن ان کے پاس الگ سامان ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. مرد کے پاس الگ بیگ ہونا چاہیے چھوٹا سا. یہ آپ نے 8 ذو الحجہ کو نہیں کرنا. کم از کم 1-2 دن پہلے آپ یہ بیگ مینا جانے والا بیگ تیار کر لیجئے. اس کا عنوان بھی یہی ہوگا، مینا جانے والا بیگ. حج کے لیے مینا لے جانے والا بیگ. مرد حضرات تو اس بیگ کے اندر، یہ آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، جزاک اللہ. مرد حضرات اس بیگ کے اندر اپنے احرام کی 2 چادریں تو وہ باندھ لیں گے، اور مرد حضرات اس بیگ کے اندر 2 فالتو چادریں احرام کی ضرور رکھیں گے. آپ حضرات احرام کے کم از کم 2 سیٹ پاکستان سے لے جائیے، 2 چادریں کر کے کل 4 چادریں، 2 احرام کے سیٹ بس کافی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جو احرام آپ نے عمرے میں استعمال کیا ہے وہ دھو کر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پاک ہو تو آپ ایسے اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ایک تو احرام کی چادریں باندھ لیں گے، 2 چادریں، اور 2 چادریں آپ اپنے بیگ میں سامان میں رکھ لیں گے. اور مرد حضرات 2 سوٹ سلے ہوئے اس میں رکھ لیں گے، 2 سوٹ سلے ہوئے مینا والے بیگ میں رکھ لیں گے. اور خواتین 2 چادریں تو رکھیں گی نہیں، وہ اپنے 3 یا 4 سوٹ رکھ لیں.
3 یا 4 سوٹ بہت کافی ہو جاتے ہیں، یہ اپنے اس بیگ میں رکھ لیں پہننے والے۔ مرد حضرات ایک بند جوتا بھی رکھ لیں، کیونکہ آپ نے حج کا احرام باندھ کے بھی جانا ہے تو آپ نے ہوائی چپل پہنی ہوگی، اس لیے ایک بند جوتا جو آپ نے عام پہننا ہوگا وہ بھی آپ ساتھ اس بیگ میں رکھ لیجئے، ایک بند جوتا۔ پاکستان سے جاتے ہوئے ایک گرم چادر، ہلکی گرم چادر، کمبل وغیرہ نہ رکھیں، ہلکی گرم چادر ضرور رکھ لیں ساتھ۔ یہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے حج کے دوران تو وہاں خیموں میں بس اوقات کولنگ زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، کیونکہ آپ نے صرف 2 چادریں پہنی ہوں گی، موسم گرمی کا ہوگا لیکن آپ کو وہاں اندر خوب ٹھنڈ لگتی ہے، تو یہ رنگین چادریں بھی ہو سکتی ہیں، گرم چادریں ہلکی پھلکی رنگین ہوں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اوپر پہننے کے لیے جب آپ کو ٹھنڈ لگے، یہ بھی ضرور رکھ لیجیے۔ ایک ہوا بھرنے والا تکیہ، یہ عام جہاں حج کا سامان ملتا ہے وہاں سے پورا تکیہ نہ سنبھالیں، بھاری وزن نہ اٹھائیں، وہ ہوا بھرنے والا تکیہ آپ کو کچھ دیر کے لیے چاہیے ہوا کرے گا، چند راتوں کے لیے، یہ ہوا بھرنے والا ایک تکیہ بھی اپنے اس بیگ میں رکھ لیں۔ ایک جائے نماز، ہلکی سی جائے نماز ایک رکھ لیں، بھاری جائے نماز اس بیگ میں نہ رکھیں۔ ایک قرآن مجید آپ رکھ لیں، چھوٹے سائز کا قرآن مجید، کیونکہ اس بیگ میں جوتا ہوتا ہے نا تو آپ گلے کے بیگ میں قرآن مجید رکھ لیجیے گا چھوٹا سا، اس لیے کہ مینا میں وہاں حج کے دوران 5 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں اور وہاں قرآن مجید نہیں ملتا پڑھنے کے لیے، اور وہاں آپ کے پاس وقت بہت ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس لیے آپ ساتھ اپنے ایک چھوٹا سا قرآن مجید بھی ہماری شریف بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک دعاؤں کی کتاب مناجات مقبول، یہ اپنے پاس ضرور رکھ لیں، یہاں اردو بازار میں عام مل جاتی ہے مناجات مقبول، اس میں صرف قرآن مجید کی دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اور جو حدیث سے دعائیں ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں مختلف دعائیں وہ موجود ہیں۔ مناجات مقبول چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، زیادہ وزنی نہیں ہے، اور ترجمے والی لیں، ترجمے والی، تاکہ آپ جب دعائیں پڑھیں تو ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں تو دل کی کیفیت وہاں بدل جاتی ہے، ورنہ اگر یہ کتاب نہ ہو نا مناجات مقبول تو پھر آپ دعائیں مانگیں گے تو چند منٹ تک اپنی دعائیں مانگیں گے، پھر اس کے بعد دعاؤں کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور بس ٹھیک ہے میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا اور پھر ہاتھ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وقت بہت ہوتا ہے، تو اس لیے مناجات مقبول وہاں بہت کام آتی ہے۔ تو ایک مناجات مقبول بھی اپنے بیگ میں رکھ لیجیے، اپنے گلے کے بیگ میں۔ ایک تسبیح، 100 دانوں والی تسبیح بھی آپ رکھ لیجیے، 100 دانوں والی تسبیح بھی رکھ لیں، اور یہ تسبیح طواف بھی آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے حج کے دوران بھی طواف کرنا ہوگا، تو تسبیح طواف بھی اپنے سامان میں بیگ میں رکھ لیجیے۔ آپ نے 5 دن اب یہاں سے باہر رہنا ہے اپنی رہائش گاہ سے باہر، تو اپنے 1 ہفتے کی دوائیاں جو عام استعمال کرتے ہیں وہ 1 ہفتے کی دوائیاں اپنے پاس اس بیگ میں رکھ لیجیے، تقریباً 1 ہفتہ، کیونکہ اب آپ نے 5 دن بعد واپس اپنی رہائش گاہ میں آنا ہوگا۔ ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کی بوتل زیادہ بھاری نہ رکھیں، ایک پانی کی بوتل رکھ لیں۔ کھانے پینے کی خشک چیزیں رکھ لیں، بسکٹ ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں کھانے پینے، 1-2 وقت کام آ جائے، یہ جس وقت آپ کا دل کرے آپ اپنے بیگ میں سے، یہ بڑے کام کی باتیں ہیں، تو کچھ کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں، زیادہ وزن نہ اٹھائیں۔ ایک آپ چٹائی رکھ لیں، پلاسٹک کی چٹائی، ہلکی سی ہوتی ہے، یہ حج کا سامان جہاں ملتا ہے وہاں سے یہ چٹائی بھی مل جاتی ہے، یہ بھی مینا والے بیگ میں رکھ لیں، وہاں مکے میں بھی مل جاتی ہے چٹائی، یہ بھی اپنے بیگ میں ضرور رکھ لیں، بڑے کام کی ہے، ابھی میں ذکر کروں گا تو آپ کو کام آئے گی۔ اسی طرح آپ کو آج ایک تھیلی جو سامان دیا جائے گا آپ گفٹ پیک میں، ہر خاتون کو ہر مرد کو، اس میں ایک چھوٹی تھیلی بھی ہوگی، ایک تو جوتے والا تھیلا ہوگا بڑا، لیکن ساتھ اس کے ایک چھوٹی تھیلی بھی ہوگی، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس میں آپ نے 70 کنکریاں رکھنی ہوں گی۔ یہ حج کی تربیت دینے والے، یہ بڑے تجربہ کار حضرات ماشاءاللہ، یہ انتظامات کرنے والے، یہ چھوٹی سی تھیلی ہوگی، یہ بھی اپنے سامان میں رکھ لیں، کیونکہ آپ نے اس میں 70 کنکریاں جمع کرنی ہوں گی۔ لوگ عام طور پر شاپر وغیرہ وہاں کوئی لے کر اس میں کنکریاں رکھ لیتے ہیں، وہ کنکریاں نوکیلی ہوتی ہیں، شاپر پھٹ جاتے ہیں، عین وقت جب کنکریاں مارنی ہوتی ہیں وہ پاس ہوتی نہیں ہیں،
تو اس لیے یہ تھیلی بہت کام کی، اس کو کنکریاں مارنے والی تھیلی کہتے ہیں، یہ بھی رکھ لیں، اور یہ جوتا رکھنے والا تھیلا جو آپ کو ملے گا یہ بھی مینا کے سامان میں رکھ لیں، بس سامان مکمل ہو گیا۔ آپ اس کی فہرست اگر بنا لی ہو تو آپ اس کا اگر وزن بھی کریں گے تو بہت ہلکا پھلکا وزن ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا یہ۔ تو یہ آپ حضرات سامان 1-2 دن پہلے، باقی سارا سامان آپ مکے میں رہائش گاہ میں چھوڑ جائیں، بالکل ساتھ نہ لے کر جائیں وزنی سامان۔ الحمدللہ آپ نے تیاری کر لی، اب ایسی صورت کے اندر آپ نے اب حج کی تربیت، حج کے کل 5 دن، تو اس کو لکھنے والے جو حضرات لکھ رہے ہیں، پوائنٹس بنا رہے ہیں، خواتین پوائنٹس لکھ رہی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عنوان لکھ لیں حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ، بس حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ۔ آج صرف ایک کام کرنا ہے، آج صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھ کے مینا جا کر اپنے خیمے میں سارا دن رہنا ہے، بات مکمل ہو گئی، ایک دن حج کا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اسی طرح بھی باقی دن بھی مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحجہ، آج صرف ایک کام ہے بس کہ آپ نے حج کا احرام باندھ کر اپنا سامان لے کر مینا جا کر اپنے خیمے میں، اپنے مکتب میں رہنا ہے۔ جب آپ حضرات نے بیگ تیار کر لیا تو اب آپ نے احرام باندھ کے جانا ہے۔ اب یہ حج کا احرام کہاں باندھیں، کس جگہ سے باندھنا ہے، یہ حاجی اس وقت بہت سوال کرتے ہیں، آپ حضرات نہیں سوال کریں گے، آپ کو معلوم آپ نے حج کا احرام کہاں سے باندھنا ہے۔ جس جگہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں مکے میں، آپ نے اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھنا ہے۔ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں مکے میں، آپ نے وہیں سے حج کا احرام باندھنا ہے، اپنے اسی بلڈنگ میں، اسی ہوٹل میں جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آپ کو، اب یہ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 8 ذو الحجہ کو مینا جائیں حج کا احرام باندھ کر، بالکل ٹھیک لکھا ہے، لیکن جب حاجیوں کا رش ہوتا ہے تو اب آج کل وہ رات ہی کو لے جاتے ہیں مینا، اب صبح کا انتظار نہیں کرتے، اب حاجی چونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اب رات ہی کو وہ مینا لے جاتے ہیں۔ تو آپ کو وقت بتا دیں گے کہ اتنے بجے بسیں آئیں گی اور ہم اتنے بجے روانہ ہو جائیں گے۔ جو وقت آپ کو بتایا جائے اس سے 3-4 گھنٹے پہلے احرام باندھ کر بیٹھ جائیں، یہ تجربے کی بات ہے۔ میں عین وقت پہ احرام باندھ لوں گا، چند منٹ کی بات ہے، وہ ساری بلڈنگ والے اس وقت نہاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہاں پانی آتا ہے ٹرالوں کے ذریعے اور ٹینکروں کے ذریعے، وہ پانی ختم ہو جاتا ہے جب ساری بلڈنگ کے لوگ نہاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انتظار کرنا پڑتا ہے پانی کا۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں، بہت قیمتی باتیں، اس لیے آپ جو وقت آپ کو بتایا جائے کہ فلاں وقت پہ حاجی حضرات روانہ ہوں گے حج کے لیے، تو آپ حضرات نے 3-4 گھنٹے پہلے احرام باندھ کے آپ فارغ ہو کر بیٹھ جائیے، بیگ اپنا کم از کم 1-2 دن پہلے تیار کر لیں مینا جانے کے لیے۔ اب آپ اپنے ہی بلڈنگ میں نہائیں دھوئیں اور اپنے ہی کمرے میں جائے نماز بچھائیں، پہلے نہا دھو کر آپ مرد حضرات نے وہ 2 چادریں پہن لی، خواتین عام لباس پہنیں گے، ہوائی چپل آپ مردوں نے پہن لی، اپنے ہی کمرے میں جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ حج کی نیت کریں گے، وہیں آپ مکے میں رہتے ہوئے اپنے رہائش گاہ میں حج کی نیت کریں گے۔ عربی میں بھی کر سکتے ہیں، کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں کہیں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ 2 چادریں باندھ کے نماز پڑھ کے وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے نیت کرنی حج کی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے لیے احرام باندھتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ پھر وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، اونچی آواز سے مردوں نے، خواتین نے اتنی آواز کہ خود کو سنائی دے،
وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آپ 3 بار تلبیہ پڑھیں، آپ کا الحمدللہ حج کا احرام بندھ گیا، وہیں اپنی رہائش گاہ میں 3-4 گھنٹے پہلے احرام باندھ کے آپ تیار ہو جائیں۔ وہ رات کو کبھی کہیں گے 12 بجے بسیں آئیں گی، 1 بجے بسیں آئیں گی، آپ اپنے کمرے میں کھانا کھائیں، سو جائیں، لیکن اپنے کمرے میں، ادھر ادھر نہ جائیں احرام باندھ کر، اپنے آپ کو تھکنے نہ دیں۔ احرام باندھ کر آپ سو جائیں، بیگ تیار ہے آپ کا، جب وہ کہیں گے چلیں تو نہ کوئی وضو نہ کچھ، بالکل کچھ نہیں، بس بیگ اٹھایا، بس میں بیٹھے اور مینا۔ لیکن آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، باقی سارے حاجی ٹینشن میں ہوں گے۔ جو آپ تربیت لے کر جا رہے ہیں نا، وہ 3-4 گھنٹے پہلے حج کا احرام باندھ کر بالکل تیار ہو کر سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بس جب بسیں آئیں گے ہم بیٹھ جائیں گے جا کے۔ آپ کو بسیں لے جائیں گی مینا میں، مینا میں آپ کا خیمہ ہوگا، اپنا مکتب نمبر آپ کو یہی معلوم ہو جائے گا لاہور سے، انشاءاللہ لاہور سے مکتب نمبر معلوم ہو جائے گا۔ یہ مکتب کیا ہوتا ہے، خیمہ کیا ہوتا ہے؟ خیمہ وہ جگہ جس میں آپ 15, 20, 25, 30 حاجی ایک جگہ رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیمہ۔ 20, 25, 30 حاجی ایک جگہ رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خیمہ۔ اور 100-150 خیموں کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکتب۔ تو آپ کو یہ بس آپ کے مکتب کے گیٹ پر لے کر جائے گی۔ اور ایک اور بات درمیان میں عرض کر دوں، بالکل تازہ ترین بات، اس کو بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کو مکے میں جب آپ جائیں گے تو مکے میں آپ کو حج سے پہلے ایک کڑا دیں گے پہننے کے لیے، عام طور پر پلاسٹک کا کڑا ہوتا ہے، وہ پلاسٹک کا کڑا دے دیں گے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کچھ، یہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا، وہ معلم کے پاس ہوگا، یہ آپ کی پہچان ہے، تعارف ہے یہ کڑا۔ تو مینا جاتے وقت یہ کڑا ضرور پہن لیجئے گا، اس کو بیگ میں نہ رکھیے گا، خواتین اپنے پرس میں نہ رکھیں، یہ اپنے ہاتھ میں 5 دن اپنے ہاتھ میں پہنے رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ساری تفصیل لکھی ہوئی، آپ کا معلم کون ہے، مکتب کون ہے، خیمہ کیا۔ آپ کہیں بھی دائیں بائیں ہوں گے نا، کسی شرطے کو آپ کو زبان نہیں آتی، آپ کو نہیں معلوم، آپ نہیں سمجھا سکتے، صرف اپنا کڑا دکھائیں گے نا، وہ آپ کو آپ کے خیمے میں پہنچا دے گا۔ لاکھوں حاجی ہیں، وہ آپ کو خیمے میں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے خاتون اگر دائیں بائیں ہو جائے بالکل فکر نہ کریں، کڑا پہنا ہوا ہے پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ویسے خیال رکھیے گا انشاءاللہ، نہیں گھومیں گے، کوئی نہیں گھومتا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات نے ایک تو وہ کڑا ضرور پہن کے رکھنا ہے، اور اپنے بیگ کے اوپر بھی، اپنے سامان کے اوپر بھی مکتب کا نام، اپنا نام، خیمہ وغیرہ، یہ سب معلم کا نام، یہ سب لکھ کر رکھیے تاکہ اس میں سہولت ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ نے بیگ تیار کر لیا، اور اب آپ کو رات کو بسیں مینا لے جائیں گی آپ کے خیمے میں، مکتب کے گیٹ پہ اتاریں گی آپ کو، وہ ذمہ داران وہاں موجود ہوتے ہیں، آپ اپنے خیمے میں جائیں گے۔ تو اب آپ نے آئندہ پورا دن اسی خیمے میں رہنا ہے بس، اور کوئی حج کا کام آپ کے ذمے نہیں ہے آج، صرف جا کر مینا میں پورا دن گزارنا ہے۔ آپ نے جاتے ساتھ وہ جگہ مقرر کر دیتے ہیں، تو آپ اپنے بیگ کو کھولیں، اس میں سے چٹائی نکالیں، تکیہ نکالیں، چادر وغیرہ بچھائیں، اپنے لیٹنے کی، آرام کرنے کی جگہ بنا لیں۔ اب آپ نے جو 25-30 افراد ہیں ایک خیمے کے اندر، آپ نے آج یہ اسی جگہ، اسی خیمے میں کھانا کھانا ہے، اسی خیمے میں آپ نے آرام کرنا ہے، اسی خیمے میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یہیں رہنا ہے بس آج کا پورا دن۔ احرام باندھا ہوا ہے حج کا آپ نے، تو حج کا پہلا دن مکمل ہو گیا۔ ظہر کی نماز، فجر کی نماز ہو گئی، صبح صبح فجر کی نماز پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اپنے میں سے ایک صاحب کو امام مقرر کر دیں، کو جی آپ امام بن جائیں۔ اگر وہاں کوئی عالم موجود ہو آپ کے گروپ میں، ان سے پوچھ لیجئے ہم اس فلاں تاریخ کو آئے تھے، اب فلاں تاریخ کو جانا ہے، مسافر ہیں یا مقیم ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں۔ اگر تو آپ مسافر ہیں تو اسی صورت میں 2 رکعت پڑھیں گے، آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت قصر پڑھیں گے۔ اگر آپ مسافر نہیں ہیں، امام مقیم ہے، تو سب سے اچھا وہ 4 پڑھائے، آپ بھی اس کے پیچھے 4 پڑھ لیں۔ تو جب نماز کا وقت ہو جائے، اذان دیں، آپ میں سے ایک صاحب اذان دے لیں اور ایک صاحب جماعت کرا لیں،
تو آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ باقی وقت میں آرام کیجیے، کثرت سے تلبیہ پڑھیں، دعائیں مانگیں، سو جائیں۔ لیکن سوتے وقت خیال رکھنا ہے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ اپنے چہرے اور سر کو مرد حضرات نہیں ڈھانپیں گے، اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، اور سوتے ہوئے بھی۔ اور اگر کسی کے چہرے پہ کپڑا آ جائے تو آپ اس کو ہٹا دیجیے گا، سوتے ہوئے بے خیالی میں کوئی منہ پہ کپڑا لے لیتا ہے اس کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ احرام کی خلاف ورزی ہو جائے گی ورنہ۔ الحمدللہ ایک دن آپ کا مکمل گزر گیا۔ تو خواتین و حضرات، حج کے کل 5 دن، اس میں سے پہلا دن 8 ذو الحجہ، آج صرف ایک کام کرنا تھا کہ حج کا احرام باندھ کر آپ نے مینا جا کر سارا دن اپنے خیمے میں رہنا تھا، اور آج کا کوئی کام حج کا نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہوا اگر ہوگا نا تو ایسی صورت میں آپ خود ڈائری نکال کر دیکھ لیا کریں گے کہ آج کے اور کیا کام ہے، تو ساتھیوں سے بیٹھ کر مذاکرہ بھی بار بار کر لیں کہ بھی آج کیا کرنا ہے، تو پتہ چلے گا کہ آج اور کوئی کام نہیں، بس آج یہاں آرام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، دعائیں مانگنی ہے اور یہیں رہنا ہے۔ خواتین و حضرات، حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ، حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ، دوسری تاریخ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ چاند کی تاریخ سے ایک آدھ دن بدلنے کا ہوتا ہے، اس لیے 9 ذو الحجہ تو پکا ہے۔ تو 9 ذو الحجہ حج کا دوسرا دن، آج 2 کام کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن 1 کام، حج کا دوسرا دن 2 کام۔ کاموں کے پہلے نام لکھ لیجئے، پھر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ حج کا دوسرا دن 9 ذو الحجہ، آج 2 کام کرنے ہیں صرف، بس ایک وقوف عرفہ جو کہ فرض ہے، اور ایک وقوف مزدلفہ جو واجب ہے، بس آج آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ جو کہ حج کے اندر فرض ہے، نمبر 2 وقوف مزدلفہ جو کہ حج کے اندر واجب ہے، بس آج کے 2 کام ہیں۔ اب ان 2 کاموں کی تفصیل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں اگر سمجھ لیں تو آپ کو وقوف عرفہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وقوف عرفہ کو سمجھنے کے لیے جو فرض ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں ذہن نشین کر لیجیے۔ نمبر 1 وقوف عرفہ ہوتا کیا ہے، نمبر 1 وقوف عرفہ ہوتا کیا ہے، نمبر 2 وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، کب سے کب تک، وقت کیا ہے اس کا، نمبر 3 وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ 3 باتیں سمجھ لیں تو وقوف عرفہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نمبر 1 وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، نمبر 2 وقوف عرفہ کا ٹائم کیا ہے، نمبر 3 وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ، وقوف کا معنی ہے رکنا، کھڑے ہونا۔ وقوف کا معنی رکنا، کھڑے ہونا، ٹھہرنا، یہ وقوف کا لفظی مطلب ہے، رکنا، ٹھہرنا، کھڑے ہونا۔ اور عرفہ میدان عرفات کو کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات پوری توجہ چاہتا ہوں، وقوف عرفہ فرض ہے، کیسے ادا ہوگا؟ آپ میدان عرفات میں جا کر ٹھہر گئے، آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ اس لیے میں پوری توجہ آپ کی چاہ رہا تھا کہ کتنا آسان ہے یہ فرض ادا کرنا۔ وقوف عرفہ، وقوف کا معنی ٹھہرنا، عرفہ میدان عرفات، آپ میدان عرفات میں جا کے ٹھہر گئے، آپ کا حج ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، الحمدللہ، بس یہی فرض ہے، میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا، بس یہی فرض ہے، وقوف عرفہ ہو گیا۔ اس کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، اب اس کو سمجھنا ہے۔ وقوف عرفہ کا وقت ہے 9 ذو الحجہ کو زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ زوال جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، ظہر کی اذان سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ وقوف عرفہ کا وقت ہے۔ یہ پورا وقت غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ وقوف عرفہ فرض اور یہ پورا وقت وہاں رہنا واجب۔ 2 باتیں ہو گئیں۔
وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے؟ جی میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا، بس یہی فرض ہے۔ ٹائم اس کا کیا؟ وقت ظہر کی اذان سے لے کر زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یہ پورا وقت رہنا واجب ہے۔ اب ہمیں اس کو کرنا کیا ہوگا؟ وقوف عرفہ میں کیا کرتے ہیں؟ اب یہ باتیں خواتین و حضرات کتابوں میں، سب کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز مینا میں اپنے خیموں میں پڑھیں اور پھر عرفات روانہ ہو جائیں۔ سب کتابوں میں اس طرح ہی لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ لیکن اب رش زیادہ ہونے کی وجہ سے 9 ذوالحجہ کو فجر سے پہلے ہی رات کو عرفات لے جاتے ہیں مینا، تو وہاں آپ نے اصرار نہیں کرنا کہ کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ 9 ذوالحجہ کو صبح کو جانا ہے، میں صبح کو جاؤں گا، میرا حج خراب نہ کرو، رات کو نہ لے جاؤ، نہ غلطی نہ کیجیے گا۔ وہاں نظم کے ساتھ چلیے گا، اپنی مرضی بالکل نہیں۔ وہاں آپ کو صبح اگر وہاں آپ ٹھہر گئے تو آپ نے عرفات جانا چاہا، کوئی سواری والا آپ کو بٹھا کر عرفات نہیں لے جائے گا، وہ اوروں کو لے جائے گا جن کے لیے مقرر ہے، اس لیے اپنے حج کو بچانا ہے۔ تو آسان باتیں بالکل کہ آپ کو اب رات کو ہی 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ کو میدان عرفات لے جائیں گے بسوں میں بٹھا کر۔ سارا دن آپ نے مینا میں گزارا خیمے میں، اور رات کو عشاء کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہ لے جائیں گے۔ یہاں منتظمین سے کہیے گا وہ دوسری بجلی چینج کر دیں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات مینا کے اندر سارا دن گزارا، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بعد رات کو وہ کہیں گے کہ ہم 12 بجے 1 بجے 2 بجے بسیں آئیں گی اور آپ کو لے جائیں گی۔ تو آپ نے کوئی تیاری نہیں کرنی، پوری توجہ سے آپ نے کوئی تیاری نہیں کرنی، آپ نے وہیں اپنے خیمے میں رہنا ہے۔ آپ کا بیگ آپ کے پاس تیار ہے، آپ کا بیگ آپ کے پاس تیار ہے، اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا، کوئی تیاری نہیں۔ بس وہ کہیں گے بسیں آ گئی ہیں جی عرفات چلیں، تو آپ نے بیگ اٹھایا، سامان اپنا سمیٹا، بیگ میں ڈالا اور جناب بس میں بیٹھ گئے۔ میں نے بتایا کوئی تیاری نہیں، وہ بیگ اور آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو آپ خواتین بھی مرد حضرات بسوں میں بیٹھ جائیں، یہ آپ کو انشاءاللہ میدان عرفات لے جائیں گے۔ میدان عرفات میں وہاں آپ کے لیے خیمے مخصوص ہوں گے، میدان عرفات میں آپ کے لیے خیمے مخصوص ہوں گے وہاں پر۔ تو آپ اپنے خیمے میں جا کر، میں نے بتایا کہ 9 ذوالحجہ کو فجر سے پہلے ہی آپ انشاءاللہ میدان عرفات پہنچ جائیں گے۔ تقریباً سب حاجیوں کو وہ رات کو لے جاتے ہیں میدان عرفات، خیموں میں پہنچ گئے۔ آپ نے حج کا احرام باندھا ہے خواتین و حضرات، اس لیے آپ نے اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت کب شروع ہوگا؟ زوال سے، ظہر کے بعد سے وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوگا۔ لہذا فجر سے پہلے بھی آپ بالکل فارغ ہیں، کوئی حج کا کام نہیں ہے، فجر کے بعد بھی حج کا کام نہیں ہے، دوپہر تک زوال تک حج کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ رات کو وہاں آرام کریں، رات کو وہاں آرام کریں، اور صبح فجر کی نماز وہیں خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ سو جائیں، آرام کریں، دوپہر تک آپ آرام کریں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، اس لیے کہ آپ کو آگے چل کر مشقت والے کام کرنے ہیں، ابھی اگلا پورا دن، اس کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ تو میدان عرفات میں ادھر ادھر پھرنے گھومنے کے بجائے آپ فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک آپ آرام کریں۔ زوال سے آپ کو پتہ ہوگا زوال کب ہونی ہے، کیونکہ ابھی ایک دن پہلے آپ مکے میں تھے، تو آپ کو پتہ ہے ظہر کی اذان کب ہوتی ہے۔ زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، 1-1.5 گھنٹہ پہلے اپنے سب ساتھیوں کو اٹھا لیں۔ یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں مینا کے بارے میں بھی اور عرفات کے بارے میں بھی، کہ آپ حضرات کو خواتین بھی آپ کے ساتھ ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ خواتین ہیں، ان کو ایک خیمہ دے دیتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ ذمہ دار ایسے ہوتے ہیں حاجی حضرات کو رہنما کہ جو درمیان میں پردہ کر دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں جی یہ آپ کا خیمہ، آپ نے یہاں رہنا ہے۔ مینا میں بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چادریں آپ کے پاس فالتو موجود ہوتی ہیں، تو کوئی ڈوری وہیں سے بازار، ساتھ ہی بازار ہوتا ہے، وہاں سے ڈوری لی، اس خیمے کے درمیان آدھی ڈوری لگا کر جتنی جگہ خواتین کو چاہیے وہ اپنے بسترے لگا لیں، آپ پردہ کر کے یہاں رہیں۔
5 دن اگر آپ نے پردے کا اہتمام کیا نا تو یہ خواتین دعائیں دیں گی، اس لیے کہ وہ آرام سے برقع اتار کر بیٹھ سکیں گی، اٹھ سکیں گی، کھانا کھا سکیں گی، بات چیت کر سکیں گی، مرد حضرات ادھر آرام سے رہیں گے، اور حج کا احرام باندھ کر اس انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے گا۔ سب سے بڑی بات حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اس لیے پردے کا اہتمام مینا میں بھی کریں۔ اسی طرح عرفات میں جب جائیں تو جاتے ساتھ دیکھیں کہ منتظم نے، وہ جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے پردے کا اہتمام کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو آپ خود درمیان میں چادریں ڈال کر پردہ کر لیجئے اور خواتین کو ایک طرف ٹھہرائیں، ساتھ ہی اس خیمے میں آپ ٹھہر جائیں۔ خواتین و حضرات، آپ رات کو آرام کیجئے، میدان عرفات پہنچ کر فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ آرام کریں۔ حج کا احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، آپ آرام کیجئے۔ اب یہاں 9 ذو الحجہ ہے۔ آپ نے ایک سنا ہوگا تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق، یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ یہ پاکستان میں رہنے والوں پر بھی واجب ہے۔ 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، یہ کل ہو جائیں گی 23 نمازیں، 23 نمازیں، 9، 10، 11، 12، 4 دن کی 5 نمازیں، 5 چوکا 20، 13 تاریخ کی فجر، ظہر، عصر، 3 نمازیں، تو یہ کل 23 نمازیں ہیں، جن کے بعد ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے اونچی آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے۔ تو آج 9 ذو الحجہ، تو میدان عرفات میں آپ ہوں گے، تو 9 ذو الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے تکبیرات تشریق بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ یہ درمیان میں ایک واجب بات آ گئی تو وہ بتا دیں۔ تو آپ نے عرفات میں فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں بار بار اصرار کروں گا، آرام کیجیے، سو جائیے تاکہ آپ فریش ہو جائیں عبادت کے لیے۔ پھر زوال سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے آپ بیدار ہو جائیں، اٹھ جائیں، اور اپنے خیمے کے ساتھیوں میں سے اگر منتظمین یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو خیمے میں کھانا فراہم کریں گے، ٹھیک ہے، اگر نہ ہو ایسا انتظام تو آپ 2-3 ساتھی ذرا ہمت والے تجربہ کار ان کو بھیج دیں خیموں کے باہر، وہاں مفت کھانا حکومت کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، باقاعدہ مقرر ہوتا ہے، تو وہ کھانا لے کر 2 وقت کا، اب یہ توجہ سے 2 وقت کا کھانا لے کر دوپہر کو زوال سے پہلے آپ کے خیمے میں افراد آ جائیں، جتنے افراد ہیں آپ، تو 2 وقت کا کھانا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کو بڑے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں باقاعدہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو یہ ہدایات دی جائیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا جوس، 2 وقت کا پانی، یہ لازماً اپنے خیمے میں زوال سے پہلے رکھ لیں۔ زوال سے پہلے خواتین کو بھی کھانا کھلائیں، آپ خود بھی کھانا کھا لیں، پھر وضو کریں، اور وضو کر کے زوال جب اذان ہونے کا وقت ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا انشاءاللہ، اس سے 5-10 منٹ پہلے آ کر بیٹھ جائیں اپنے خیمے میں۔ اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ میدان عرفات میں آپ وقوف عرفہ والے دن آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے 2 رکعت حج کے امام کے پیچھے، اور ظہر ہی کے وقت میں آپ 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے۔ یہ بالکل درست ہے، یہی سنت کے مطابق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ آج آپ ظہر کی نماز حج کے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں گے ظہر کی نماز، اور پھر فوراً اس کے بعد آپ 2 رکعت عصر کی پڑھیں گے حج کے امام کے پیچھے۔ اب حج کا امام اب آج کل مسجد نمرہ میں ہوتا ہے، عرفات کی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد نمرہ، وہاں چند ہزار حاجی آ سکتے ہیں، سارے حاجی وہاں نہیں آ سکتے، اور وہاں جانے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جو حاجی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مسجد نمرہ جاتے ہیں وہ شام تک واپس نہیں آتے،
اس لیے کہ سارے راستے ایک جیسے، سارے حاجیوں کا لباس ایک جیسا، سارے خیمے ایک جیسے، راستہ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ساتھیوں کو پریشان ہونے سے بچانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیمے میں ظہر کی نماز پڑھیں، وہی جو امام صاحب آپ نے مقرر کیے ہوئے ہیں وہی آپ نماز پڑھا دیں۔ لیکن اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے، حج کا امام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیے۔ وہ حج کے امام کے ساتھ یہ ہے کہ وہ 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی آج بھی اسی طرح پڑھاتے ہیں، لیکن حج کے امام کے پیچھے، اور وہ مسجد نمرہ میں ہوتے ہیں، وہاں آپ نہ جائیے، آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیے۔ اور جب خیمے میں نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ اگر ابھی کل گزشتہ منا میں اگر آپ پوری نماز پڑھتے تھے تو عرفات میں بھی پوری پڑھ لیں، اور اگر منا میں وہاں آپ قصر کرتے تھے تو میدان عرفات میں بھی قصر کر لیں، وہاں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ 4 پڑھ لیں گے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ پوری نماز ہو جائے، امام مقیم ہو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ خواتین و حضرات، جب زوال کا وقت ہو جائے تو اب وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا، آپ نے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی، اس کے بعد آپ دعائیں مانگے، مناجات مقبول آپ کے پاس ہے، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک یہ تھا کہ میدان عرفات میں احرام باندھا ہوتا تھا حج کا، میدان عرفات میں اپنے خیمے سے باہر نکل کر کھلے آسمان کے نیچے، دھوپ اگر تیز ہو کسی چیز کے چھاؤں میں ہو جائیے تو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے۔ تو جتنی ہمت ہو یہ کام بھی ضرور، یہ سنت بھی پوری کر لیجئے کہ خیمے سے باہر نکل کر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ لیجئے، تھک جائیں پھر خیمے میں آ کر دعائیں مانگنی شروع کر دیں۔ کوئی کھانا پینا چاہیں تو کھا پی لیں، لیکن کوشش کریں کہ اس وقت میں جو وقوف عرفہ کا وقت ہے اس میں دنیاوی باتیں کرنا اور کھانے پینے میں لگے رہنا، اس سے ذرا تھوڑی سی بچنے کی کوشش ہو جائے، لیکن کھا پی لیں کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیں، آرام سے اپنے آپ کو رکھیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے پھر عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر دعائیں مانگیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے تو الحمدللہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، حج کا ایک فرض ادا ہو گیا، وقوف عرفہ۔ جب سورج غروب ہو جائے تو اب اس کے بعد آپ نے مزدلفہ روانہ ہونا ہے، غروب آفتاب کے بعد اب مزدلفہ روانہ ہونا ہے، وہاں جا کر آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ اب میں آج کل کی باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں جس طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ میدان عرفات سے مزدلفہ چند کلومیٹر ہے، لیکن جب سارے حاجیوں نے اس وقت منتقل ہونا ہے تو اس میں دیر لگ جاتی ہے، 2 گھنٹے 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں بسوں میں، تو اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کبھی بسیں آنی لیٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کا سورج غروب ہو گیا، وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا آپ کا، اور آپ ابھی میدان عرفات میں ہیں، بسیں نہیں آ رہی، مغرب کا وقت بھی چلا گیا، لیکن آپ یاد رکھ لیجئے گا آج آپ نے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، آج مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں پڑھ لی۔ ایک بات تو یہ بڑی نوٹ کرنے والی کہ جس دن وقوف عرفہ ہوگا اس دن آپ نے غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد آج مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی، آپ نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھنی ہیں مزدلفہ پہنچ کر۔ اب حاجی جب بسیں لیٹ ہوتی ہیں نا تو حاجی پریشان ہو جاتا ہے، حاجی کہتا ہے میرا وقوف مزدلفہ کا وقت بھی ختم ہو گیا، ابھی میں نے مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی، پریشان حاجی۔ لیکن جو تربیت لے کے جاتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے، دوسرا آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وقوف مزدلفہ کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے وقوف مزدلفہ کا۔ پہلی بات کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے تک۔ آپ نے ساری رات آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ لازماً انشاءاللہ آپ کو بسوں والے پہنچا دیں گے مزدلفہ، رات کو پہنچ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، لیکن کچھ وقت انتظار کرنا پڑتا ہے، بس اوقات عشاء کا بھی وقت ہو جاتا ہے وہیں عرفات میں خیمے میں،
9 تاریخ کو آج وقوف عرفہ والے دن آپ کو شام کو باہر کھانا نہیں ملتا. وقوف عرفہ والے دن شام کو باہر جوس نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، کھانا نہیں ملتا. اس لیے عرض کیا تھا کہ دوپہر ہی کو 2 وقت کا کھانا، 2 وقت کا جوس، 2 وقت کا پانی اپنے پاس رکھیے. یہ شام کو اب کام آتا ہے کیونکہ بسیں لیٹ ہو جاتی ہیں، کافی وقت وہاں ٹھہرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس کھانا پینا ہوگا، آپ کھائیے پیجیے، آرام کیجیے. جب بسیں آئیں گی آپ کو لازماً لے کر جائیں گے، بالکل پریشان نہ ہوں. لیٹ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ آپ کو پہنچائیں گے رات کو مزدلفہ. ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وقوف مزدلفہ جب آپ نے کرنا ہوگا تو مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے مزدلفہ جا کر پڑھنی ہوں گی اور عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھنی ہوں گی. اور ذہن میں رکھیے گا جناب، یہ آج مغرب کی نماز آپ مغرب کے وقت میں نہیں پڑھیں گے، جا کر عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، اور یہ مغرب کی نماز بھی ادا شمار ہوگی، عشاء کی نماز بھی ادا شمار ہوگی. کیونکہ ہمیں دین نے کہا نا، ہمیں دین میں یہ کہا گیا کہ آج آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی مغرب کے وقت میں. بالکل ٹھیک ہے. اب عشاء کے وقت میں جا کر پڑھیں گے تو یہ آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ آپ کی ادا ہے. تو اس لیے مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ نے دونوں عشاء کے وقت میں پڑھنی. اور عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک. بالکل پریشان نہیں ہونا، ٹینشن میں نہیں آنا. اب دوسری بات آپ نے ذہن میں، بڑے کام کی بات ذہن میں رکھنی ہے. وقوف مزدلفہ جو واجب ہے اس کا وقت کیا ہے؟ وقوف مزدلفہ کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج کے نکلنے کے درمیان. رات کو وقوف مزدلفہ نہیں ہوتا. اگر یہ آپ نے نقطہ ذہن میں رکھ لیا ہے، پوائنٹ ذہن میں رکھ لیا نا، تو آپ کو رات کو بڑی سکون سے رات گزرے گی. وقوف مزدلفہ کا وقت ہے فجر کی اذان سے لے کر اگلے دن فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان وقوف مزدلفہ کا وقت. اور اس سے پہلے آپ یقیناً پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اب میں بتانے لگا ہوں کہ آپ میدان عرفات میں تھے، سورج غروب ہوا، الحمدللہ فرض ادا ہو گیا وقوف عرفہ. اب آپ نے یہاں انتظار کرنا ہے، بسیں آپ کو لے کر یہاں سے جائیں گی مزدلفہ. بسوں میں بھی کبھی کبھی بیٹھ کر 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 3-4 گھنٹے. اس وقت بس میں بھی آپ کے پاس کھانا پینا ہونا چاہیے، بس میں بھی پانی، چونکہ راستے میں آپ کو دکانیں نہیں ملیں گی، تو بس میں آپ کے پاس کھانا پینا کھانا ہونا چاہیے، جوس ہونا چاہیے. تھوڑا سا زیادہ نہ اٹھائیں، بس اتنا جو 1-1.5 وقت میں کام آ جائے. آپ چلیں گے مزدلفہ پہنچیں گے. اب مزدلفہ کی صورتحال میں آپ کو تازہ صورتحال بتا دوں. مزدلفہ ایک کھلے میدان کا نام ہے، وہاں پہاڑیاں نہیں ہیں، درمیان میں کھلا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے. اس کے ارد گرد انہوں نے اب آج کل رنگ روڈ بنا دی ہے، میدان کے ارد گرد اونچی رنگ روڈ بنائی ہے. تو آپ کو مزدلفہ جب لے کر جائیں گے تو یہ بسیں آپ کو رنگ روڈ پہ کہیں نہ کہیں اتار دیں گی، جہاں پوائنٹ ہوگا وہاں اتار دیں گے. آگے نیچے گھاٹی سی اترتی جگہ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، سلیب بنائی ہوئی ہے، تو آپ وہاں سے نیچے میدان میں اتر جائیں گے. وہاں کوئی خیمہ کسی کے لیے نہیں ہوتا. مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں، عرفات میں ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. مزدلفہ میں آپ نے یہاں رات کو رہنا ہے اور آپ کے لیے کوئی خیمہ وہاں کسی کے لیے نہیں ہوتا. آپ اپنے چند ایک ساتھی جو بس کے آپ کے قریبی ساتھی ہیں، 10-15 ساتھی 20 ساتھی، ان کے ساتھ رہیے. بسیں آپ کو چھوڑ کر مزدلفہ چلی جائے گی. بس آپ نے میدان میں اتر جانا ہے، آپ کے پاس بیگ ہے، آپ میدان میں شروع میں نہ ٹھہریں، ذرا سا اندر جانے کی کوشش کریں. بہت جگہ ہوتی ہے، سارا حاجی اس ایک رات میدان میں آ جاتا ہے پورا. تھوڑی سی ہمت کر کے ذرا آگے جائیے، کیونکہ لوگ شروع میں ٹھہر جاتے ہیں. آپ ذرا سا آگے جائیں گے آپ کو جگہ مل جائے گی. خواتین و حضرات ذرا آپ آگے جائیں گے کھلے میدان میں، وہاں جا کر اب ایک جگہ نکال لیجئے، جگہ مل جائے گی آپ کو. کوئی مقرر جگہ نہیں ہے، آپ خود جگہ بنا لیں گے. وہاں جا کر اپنی چٹائی نکالیں گے، اپنا تکیہ وہاں رکھیں گے، لیٹنے کی آرام کرنے کی جگہ بنائیں گے. سب سے پہلے وہاں اپنے آرام کرنے کی جگہ بنا لیں، کھلے آسمان کے نیچے، کوئی خیمہ نہیں. خواتین و حضرات آپ نے چٹائی بچھائی، تکیہ رکھا، چادر بچھائی، اپنا بیگ سرہانے رکھا.
اور اب آپ یہ کام کیجئے کہ وضو کیجئے اور وضو کر کے پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ لیں. خواتین الگ پڑھ لیں، مرد حضرات جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ 2 نمازیں پڑھ دی ہیں. ایک اذان اور ایک اقامت، بس مغرب کی نماز سے پہلے اذان ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ اقامت رات کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت، اور آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لینی ہیں. اس کے بعد وطر پڑھ لینے ہیں. فارغ ہو گئے نماز سے فارغ ہو کر آپ کے سامان میں یہ رکھوائی تھی تھیلی، کنکریاں رکھنے والی تھیلی. ہر خاتون کو ملے گی آج انشاءاللہ، ہر مرد کو ملے گی، یہ بڑے کام کی چیز ہے. تو اب آپ نے مزدلفہ میں نماز پڑھنے کے بعد بستر بچھا لیا آپ نے، تو جہاں آپ نے اپنا سامان رکھا ہے وہیں ارد گرد آپ کو بہت ساری کنکریاں نظر آئیں گی. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہوا کہ بے شمار اتنا لاکھوں حاجی، ہر حاجی 70 کنکریاں اٹھاتا ہے، وہاں گڑا بھی نہیں پڑتا. آپ کو اتنی کنکریاں وہاں مل جائیں گی. تو آپ میں سے ہر حاجی نے اپنے لیے اس تھیلی کے اندر مزدلفہ سے 70 کنکریاں چننی ہیں. مٹر کے دانے کے برابر، مٹر کے دانے سے ذرا بڑی مٹر کے دانے کے برابر، کھجور کی گٹھلی سے ذرا چھوٹی. یہ 70 کنکریاں چن کر آپ اس میں تھیلی میں رکھ لیں. مرد الگ رکھیں، خواتین الگ رکھیں. بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کیا فرض واجب ہے مزدلفہ سے کنکریاں چننا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. آپ کو آگے کہیں کنکریاں ملیں گی نہیں اتنی، بس صرف اتنی سی بات ہے. یہ فرض واجب نہیں ہے مزدلفہ سے کنکریاں چننا، لیکن آپ تربیت لے کے جا رہے ہیں نا، تو آپ وہاں جا کر کسی سے کنکریاں نہیں مانگیں گے. حاجی کنکری نہیں دیتا، وہ بڑی قیمتی چیز. اس لیے آپ 70 کنکریاں چن کر تھیلی میں رکھ لیں اور اپنے سامان میں رکھ لیجیے. نماز پڑھی آپ نے مزدلفہ پہنچ کر، کنکریاں رکھی تھیلی میں. اچھا، اب مزدلفہ کے میدان میں اب آج کل ماشاءاللہ خوب کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں. کافی ملتی ہے، چائے ملتی ہے، اور کھانے کی چیزیں خوب مل جاتی ہیں. تو آپ اب کچھ کھا لیجیے، پی لیجیے تاکہ تازہ دم ہو جائے. اب آپ کچھ کھانا پینا کر لیجیے. جب آپ تازہ دم ہو جائیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے کنکریاں چن لی. اس کے بعد آپ کو کافی وقت مل جائے گا فجر کی اذان تک. خواتین و حضرات، وہاں اب مزدلفہ کے کھلے میدان میں آسمان تلے آپ نے بستر بچھایا ہوا ہے، آپ سو جائیے. عجیب بات یہ ہے کہ مزدلفہ کے میدان میں آسمان تلے بغیر خیمے کے نیند بڑی اچھی آتی ہے. سو جائیے، جاگتے نہ رہیں، سو جائیے. اس لیے کہ اب اگلا دن بھی آپ کا خوب ماشاءاللہ کاموں والا ہے، اگلا دن بھی خوب محنت والا ہے. اس لیے مزدلفہ کی رات کو خوب آرام کر لیجیے، سو جائیے. فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ساتھیوں کو اٹھا دیں، جا کر وضو کر لیں. وضو کر کے وہاں واش روم بنے ہوئے ہیں. مزدلفہ کے میدان میں کمال کے واش روم بنے ہوئے ہیں. یعنی آپ جہاں کہیں بھی ٹھہریں گے نا، آپ کو دور سے اونچی بلڈنگیں نظر آئیں گی. جگہ بنائی ہوئی ہیں وضو کی جگہ، اور بیت الخلاء خوب واضح، بہت اچھے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو آپ جائیے، جا کر وضو کیجئے اور وضو کر کے اپنی جگہ آ جائیں. جب وضو کر کے آپ آ گئے تو اب دیکھیے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ فجر کی اذان دیجئے. فجر کی اذان آپ خود ہی دیں گے اور لوگوں کو دیکھ کر نہیں دیں گے. مزدلفہ کے میدان میں کبھی اذانیں ہو رہی، چلو جی اذان دو، بالکل ایسا نہ کریں. دیکھیں ابھی 2 دن پہلے آپ مکے میں تھے، 2 دن پہلے مکے میں تھے، تو آپ کو فجر کا وقت اچھی طرح پتہ ہوگا. تو اس کے 3-4 منٹ بعد آپ مینا میں فجر کی اذان خود دے لیں. اپنے 10 12 15 ساتھی ہیں، آپ خود اذان دے لیں. اور آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ مزدلفہ میں حاجی وقت سے پہلے اذانیں دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. حاجی کو بہت جلدی ہوتی ہے، بیچارے کو مزاج ہوتا ہے اس وقت جلدی کام نمٹ جائے، لیکن وہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اور اگر فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھی تو فجر کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے احتیاط کی ضرورت. آپ خود اپنا وقت دیکھیں اور وقت دیکھ کر
مکے سے 2 دن پہلے مکے میں جو وقت تھا اس کے 3-4 منٹ بعد آپ وہاں منا میں اذان دے لیں مزدلفہ میں، انشاءاللہ بالکل درست وقت ہوگا۔ تو اب آپ نے جناب وضو کر لیا، اذان دی، فجر کی نماز پڑھی، خواتین نے بھی پڑھی، مردوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ جو ہی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ کا الحمدللہ وقوف مزدلفہ بھی ادا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقوف کا معنی ٹھہرنا، مزدلفہ اس جگہ کا نام ہے، وقوف مزدلفہ کا معنی مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ تو آپ اور وقت بھی آپ کو معلوم ہے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، تو آپ اس وقت کے اندر مزدلفہ میں موجود تھے نا، تو آپ کے الحمدللہ وقوف مزدلفہ ادا ہو گیا۔ تو وقوف مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ کب؟ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان۔ اب ایک سہولت کی بات نوٹ کیجیے گا، آسانی والی بات۔ میدان عرفات میں وقوف عرفہ جب آپ کر رہے تھے تو ذکر کیا تھا کہ زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک مکمل وقت عرفات میں رہنا واجب ہے، عرفات میں۔ لیکن مزدلفہ میں، وقوف مزدلفہ میں پورا وقت یہاں رہنا ضروری نہیں۔ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ سارے مفتی حضرات ایک ایک بات میری سن رہے ہیں، جامعہ شفیہ کے مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک بات غور سے سن رہے ہیں، اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ سنیے گا۔ جو سہولت اللہ آپ کو دے رہا ہے اس کو اختیار کیجیے گا۔ تو الحمدللہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے مزدلفہ میں دعائیں مانگے، الحمدللہ وقوف مزدلفہ بھی ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا۔ آج کتنے کام تھے 9 ذی الحجہ کو؟ 2 کام تھے، ایک وقوف عرفہ، ایک وقوف مزدلفہ۔ الحمدللہ دونوں کام ہو گئے۔ حج کا دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، الحمدللہ دوسرا دن بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے فجر کی نماز جب مزدلفہ میں پڑھ لی، وقوف مزدلفہ ہو گیا۔ اب سب حاجی توجہ سے سنیے گا، خواتین و حضرات۔ اب آپ کو مزدلفہ سے منا اپنے خیمے میں جانا ہے، مزدلفہ سے منا اپنے خیمے میں جانا ہے، اور خواتین و حضرات آپ نے اپنا بیگ اٹھا کر خود پیدل جانا ہے۔ قریب ہے، دور نہیں، اب قریب ہے، تو آپ نے پیدل جانا ہوگا یہاں سے منا۔ بسیں نہیں لے کر جاتی، یہ ابھی سے طے فرما لیجئے۔ مزدلفہ سے منا آپ پیدل جائیں گے، اپنا بیگ خود اٹھا کر جائیں گے، اور فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے سے پہلے ٹھنڈے وقت میں روانہ ہو جائیں منا اپنے خیمے میں، تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے آپ منا میں اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہوں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ وقوف مزدلفہ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے اور سورج نکلنے سے پہلے آپ بیگ تیار کریں، بیگ باندھیں اور سامان اٹھائیں اور منا روانہ ہو جائیں اپنے خیمے میں۔ الحمدللہ حج کے 2 دن مکمل ہو گئے۔ حج کا پہلا دن 1 کام، حج کا احرام باندھ کر منا اپنے خیمے میں جا کے رہنا تھا۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو گئے۔ 2 دن مکمل ہو گئے جی الحمدللہ۔ حج کا پہلا دن 1 کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ حج کا پہلا دن 1 کام، حج کا دوسرا دن 2 کام، حج کا تیسرا دن 3 کام۔ آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں، بس وہ 3 کام لکھ لیجئے، پھر میں بعد میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں آہستہ آہستہ۔ آسان ہے 3 کام۔ نمبر 1 رمی کرنا، کنکریاں مارنا شیطان کو۔ نمبر 1 رمی یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 2 قربانی، نمبر 2 قربانی۔ نمبر 3 اپنے سر کے بال منڈانا یا کتروانا، بس۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، آج کل 3 کام ہیں، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا، کتروانا، بس۔ اب ان 3 کاموں کی تفصیل خواتین و حضرات بہت آسان، اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ۔ بار بار جب بھی آپ ہو نا،
ایک دن پہلے بیٹھ گئے، صبح بیٹھ گئے 5-6 ساتھی، لکھا ہوا ہے، کتاب موجود ہے آپ کے پاس، آج کیا کام کرنے ہیں، بس سارے حج کے کاموں کو ہر وقت ذہن میں نہ رکھیں، آج کیا کام کرنا ہے۔ تو آج آپ نے 3 کام کرنے ہیں، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے رمی۔ تو آپ حضرات نے، خواتین نے آج پہلا کام کرنا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، آپ مزدلفہ سے صبح آ گئے کہاں؟ مینا میں، اپنے خیمے میں، اور اپنے خیمے میں آ کے آرام کیجئے اور جلدی میں نہ آئیں، آرام کیجئے، کنکریاں مارنے میں جلدی بالکل نہ کیجیے گا، رش ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایسے طریقے بتانے لگا ہوں جس سے آپ کو رش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے آج رمی کا وقت ذہن میں رکھیں۔ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے رمی کرنے کا؟ آج 10 تاریخ کو، یہ صرف آج کا ٹائم ہے، بس اگلے دنوں میں ٹائم کنکریاں مارنے کا بدل جائے گا۔ 10 تاریخ کو رمی کرنے کا وقت ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک سارا دن، اور سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے ساری رات فجر کی اذان سے پہلے تک رمی کا وقت ہے۔ جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے نوٹ کیجئے گا کہ پہلے دن آپ رمی کرنے کے لیے ظہر سے پہلے نہ جائیں۔ پہلے دن اگرچہ صبح سے لے کر اور ظہر تک وقت ہے موجود، لوگوں کو رش میں جانے دیں، آپ انتظار کریں، اپنے خیمے میں رہیں۔ پہلے دن ظہر کے بعد رش ٹوٹ جاتا ہے بالکل، پھر آپ آرام سے جا کر رمی کر سکتے ہیں۔ پہلے دن ظہر کے بعد، عصر کے بعد، ظہر کے بعد رمی کیجیے، ظہر کے بعد کر لیں، بڑے مزے سے آرام سے جائیں گے، دھکا بھی نہیں پڑے گا آپ۔ تو ظہر تک اپنے خیمے میں آرام کیجیے۔ پہلے دن 10 تاریخ کو ظہر کے بعد نکلا کریں رمی کرنے کے لیے۔ رمی کر کے اب آپ نے رمی کرنی ہے، آج 7 کنکریاں مارنی ہیں صرف آخری جمرے پر۔ 3 جمرے ہیں۔ پہلا جمرہ کہتے ہیں کنکری مارنے کی جگہ، پہلا جمرہ ہے کنکری مارنے کا، پھر اس کے بعد دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ آج آپ نے آخری جمرے کو کنکریاں مارنی ہیں 7، بس ایک یہ بات ذہن نشین کرنے والی، آج آپ نے صرف آخری جمرے پر 7 کنکریاں مارنی ہیں بس۔ جب کنکری مارنے کے لیے جائیں تو آپ حضرات نے کنکریاں مارنے سے پہلے، جب کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تو آج تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ 8، 9، 10 تاریخ تک آپ نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، خوب پڑھا۔ اب جب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، سب کو سمجھائیں کہ بھئی اب تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ آپ 7 کنکریاں لے لیں، ظہر کے بعد نکلیں اور جا کر پہلے جمرے کو چھوڑ دیں، دوسرا جمرہ بھی چھوڑ دیں، تیسرے جمرے پر جا کر کنکریاں مار لیں۔ ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے، اور کنکری مارنے کی بھی ٹیکنیک آپ کو بتا دوں، جو حضرات تربیت لے کر جا رہے ہیں، بالکل تازہ ترین صورتحال۔ وہ پہلے ہجوم ہوتا تھا بہت زیادہ، بڑے لوگ فکر مند ہوتے تھے بھائی کنکریاں مارنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن میں نے ایک وقت بتایا، ظہر کے بعد جائیے 10 تاریخ کو، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب آپ پہلے جمرے کے پاس جائیں اس کو بھی چھوڑ دیں، دوسرے جمرے کو وہاں بھی چھوڑ دیں، جب تیسرے جمرے کے پاس آپ جائیں تو اب وہ انہوں نے نا کشتی کی طرح لمبی جگہ بنائی ہوئی ہے کنکریاں مارنے کے لیے، اور آپ دونوں طرف سے کنکریاں مار سکتے ہیں۔ انہوں نے کشتی کی طرح بنائی ہے کہ آپ کنکری مارتے ہیں، دیوار کے اس طرف کنکری پہنچتی ہے، آرام آرام سے وہ کنکری کھسکتی ہوئی جمرے پر پہنچ جاتی ہے۔ بڑا کمال کا نظام بنایا ہے۔ تو آپ حضرات نے جب دیکھیں یہ جمرہ آ گیا یا لوگ کنکریاں مار رہے ہیں تو آپ نے بالکل شروع میں کنکریاں نہیں مارنی، آپ دائیں بائیں ہو جائیں، یا دائیں ہو جائیں یا بائیں ہو جائیں، اور بالکل جہاں جمرے کی دیوار ختم ہوتی ہے نا وہاں آپ پہنچیں گے تو جگہ خالی ملے گی آپ کو، انشاءاللہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ جمرے کے شروع میں کنکریاں نہ ماریں، وہاں رش ہوتا ہے بہت۔ آپ دائیں بائیں ہو کر جس جمرے پہ کنکری مارنی ہو ہمیشہ اس کے آخری والے سرے پہ پہنچ جائیں۔
پہلے خواتین کو موقع دیں تاکہ وہ آرام سے کنکریاں ماریں. ایک کنکری ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماریں, وہ دیوار کے پرلی طرف چلی جائیں, بس ٹھیک ہے. پھر دوسری, پھر تیسری, 7 کنکریاں مار لیں. وہاں سے آپ کو راستہ بدل کر واپس بھیجیں گے. خواتین و حضرات, یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جس راستے سے آپ جائیں گے کنکریاں مارنے والے, اس راستے سے واپس نہیں آنے دیتے آج کل. وہ راستہ بدل کر واپس آپ اپنے خیمے میں آ جائیں. یہ کنکری مارنے کا عمل مکمل ہو گیا. اب قربانی کے لیے ہم لوگ تربیت میں نہیں بتاتے, کیونکہ بعض لوگ آپ کے ساتھ جو جائیں گے منتظمین, وہ کہیں گے ہم خود قربانی آپ کی طرف سے کریں گے, آپ پیسے جمع کرا دیں. بعض حضرات بینک کا ٹوکن لیتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں قربانی کس وقت ہوگی. تو آپ پہلے رمی کر لیں. رمی کرنے کے بعد جب آپ کو اطلاع آ جائے, آپ کے ذمہ دار ساتھی بتا دیں کہ جی اب آپ کی طرف سے قربانی ہو چکی ہے. تو ایسی صورت میں کتنے کام آپ کے ہو گئے؟ 2 کام. ایک رمی ہو گئی, ایک قربانی ہو گئی. اب آپ تیسرا کام رہ گیا جو آپ کے اختیار میں ہے, اور وہ ہے سر کے بال منڈانا یا کتروانا. اب آج کا آخری کام. تو آپ وہیں جہاں خیموں میں اپنے مینا میں اپنے خیموں میں ہوں گے, باہر وہ بال کاٹنے والے پھر رہے ہوتے ہیں. وہاں دکانیں نہیں ہوتی زیادہ تر, وہاں موجود نائی دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں وہاں سے کسی سے اپنے سر کے بال منڈا لیں. مرد حضرات سر کے بال منڈا لیں یا چھوٹے کروا لیں, جو میں نے اصول بتایا تھا کہ 1 انچ بال کم کروا لیں. جب آپ بال کٹوا لیتے ہیں مرد حضرات, تو ایسی صورت میں الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت اچھی طرح بار بار اصرار کیا تھا کہ جب آپ بال کٹواتے ہیں تو احرام کھل جاتا ہے. لہذا 10 تاریخ کو آپ کا احرام حج کا کھل گیا الحمدللہ. 10 تاریخ کو رمی, قربانی, سر کے بال منڈائے, احرام کھل گیا. اب خاتون اگر ساتھ ہو, اہلیہ ہوں ساتھ, یا آپ کسی کے محرم ہیں, تو اب کینچی لے کر اسی طریقے سے وہاں خیمے کے قریب جا کر خاتون کے بال بھی کاٹ دیجئے, ان کا بھی احرام کھل گیا الحمدللہ. اب یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ آج سر کے بال منڈانے کے بعد احرام کی 7 پابندیوں میں سے 6 پابندیاں ختم ہو گئی ہیں, اور نمبر 7 پابندی وہ ابھی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہیں کر لیں گے. یہ میں ابھی بات کروں گا طواف زیارت کی انشاءاللہ. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بال کٹوانے کے بعد احرام کھل گیا, ابھی آپ کے اوپر 7ویں پابندی باقی ہے, باقی 6 پابندیاں ختم. اب آپ نہائیں دھوئیں, شیمپو لگائیں, خوشبو لگائیں, بند جوتے پہنیں, کپڑے آپ لے گئے تھے بیگ کے اندر سلے ہوئے مرد حضرات, کپڑے بدل لیں. ساتھ ہی وہاں بہت سارے غسل خانے بنے ہوتے ہیں, نہائیں دھوئیں, تازہ دم ہو جائیں. الحمدللہ آپ کا احرام ختم ہو گیا, احرام کھل گیا. تو الحمدللہ حج کا تیسرا دن 10 ذو الحجہ, آج 3 کام تھے, رمی, قربانی, سر کے بال منڈانا. الحمدللہ اب آپ نہا دھو کے کپڑے بدل لیجئے, ٹوپی بھی پہن سکتے ہیں, سر بھی ڈھانپ سکتے ہیں, بند جوتے پہن لیجئے. آج 10واں دن 10 تاریخ ذی الحجہ کی, اور تیسرا دن حج کا احرام کھل گیا آپ کا. میں نے ابھی ذکر کیا کہ طواف زیارت سے پہلے ابھی بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. طواف زیارت کے بارے میں درمیان میں بتاتا چلوں. طواف زیارت یہ آپ 3 دن میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں, اس کا پورا طریقہ میں بھی بتا دیتا ہوں, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. طواف زیارت یہ حج کا دوسرا فرض ہے. پورے حج میں صرف 2 فرض ہیں, ایک وقوف عرفہ اور ایک طواف زیارت. اب طواف زیارت عنوان لکھ کر آپ لکھ لیجئے کہ طواف زیارت یہ فرض ہے. یہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا؟ خواتین و حضرات, آپ کا احرام کھل چکا, لہذا آپ طواف زیارت کے لیے جب جائیں گے تو آپ کا احرام بندھا ہوا نہیں ہوگا. احرام کی حالت میں اب آپ نہیں ہیں, احرام کھل گیا. طواف زیارت کے لیے کل 3 دن ہیں. طواف زیارت کے لیے کل 3 دن ہیں.
یہ آخر میں یہ مائک ذرا بند ہو گیا تھا، خواتین کا آواز نہیں گئی، تو میں حج کا تیسرے دن کے اعمال کو دوبارہ دہرا دوں تو ان کو پھر پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ مختصر سا بس کہ حج کا تیسرا دن 3 کام۔ نمبر 1 رمی، آخری جمرے پر کنکریاں مارنی ہیں 7۔ نمبر 2 قربانی، جو آپ کے مرد حضرات آپ کو بتا دیں گے اور مرد حضرات کو ان کے منتظمین بتا دیں گے۔ نمبر 3 سر کے بال منڈانا کتروانا، تو میں نے بتایا کہ مرد جب اپنے بال کٹوا لیں تو وہ جا کر خاتون کے بال کینچی سے 1 انچ بال کاٹ دیں، نیچے گت جو لٹک رہی ہے ایک چٹیا اس میں سے، تو الحمدللہ ان کا احرام بھی کھل گیا۔ اب میں عرض کرنا لگا تھا طواف زیارت۔ اب توجہ سے جی، طواف زیارت فرض ہے، اس کے لیے دن کتنے ہیں آپ کے پاس، تو اس سے ذرا تسلی ہو جائے گی آپ کو کہ طواف زیارت کے لیے 3 دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں، چاہے دن کو کریں چاہے رات کو کریں۔ تو طواف زیارت کے لیے بہت وقت باقی ہے، 10 تاریخ پوری، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کو عصر کی نماز کے بعد یعنی فجر غروب آفتاب سے پہلے۔ خواتین و حضرات بڑی توجہ سے، انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا طواف زیارت کو بھی۔ آج 10 تاریخ تھی، آپ نے ظہر کے بعد جا کر کنکریاں ماری، قربانی ہوئی، آپ نے سر کے بال منڈا لیے، تو عام طور پر عصر کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں حاجی حضرات۔ آج عصر کے بعد عام لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، آپ نے نہا دھو کے عام کپڑے پہن لیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے، اور مغرب کے بعد عشاء کے بعد آپ طواف زیارت کرنے کے لیے منا سے آپ خود جائیں گے، آپ کو سواری منتظمین فراہم نہیں کریں گے، آپ عام پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں گے۔ اس کا طریقہ کیا کہ آپ منا میں اپنا بیگ یہیں رہنے دیں، منا میں بیگ یہیں رہنے دیں، عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ گلے والا بیگ لے لیں، خواتین پرس لے لیں اور پیسے لے لیں، اور یہ تسبیح طواف ساتھ رکھ لیں، جائے نماز رکھ لیں، بس گلے والا بیگ اور ایک گردن میں کندھے پہ لٹکانے والا بیگ لے لیں جس میں جوتے وغیرہ آپ نے رکھنے ہوں گے طواف کے وقت۔ تو خواتین و حضرات آپ کوشش کریں کہ آج رات کو منا سے مکہ روانہ ہو جائیں، جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے نا وہی بسیں، اوپر رنگ روڈ بنے ہوئے ہیں تو وہاں بسیں چل رہی ہوتی ہیں، ویگنیں چل رہی ہوتی ہیں، حرم کی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، سب حرم جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ چند ریال دے کر اس میں بیٹھ جائیں گے، وہ آپ کو جا کر حرم اتار دیں گے۔ منا میں اپنے خیمے سے ذرا باہر نکل کر آپ مین روڈ سے، آپ رنگ روڈ سے آپ بسیں یا ویگن میں بیٹھیں گے اور حرم چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس صرف ایک بیگ ہونا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے ریال، اور ساتھ آپ کی کتاب وغیرہ اور تسبیح طواف، باقی یہیں چھوڑ جائیں بیگ، اور یہ احرام کے بغیر ہیں آپ عام کپڑوں میں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ ظہر کے بعد فارغ ہو گئے، عصر کے بعد فارغ ہو گئے، اب اگلے دن ظہر تک آپ فارغ ہیں، آپ کے ذمے حج کا اور کوئی کام نہیں ہے یہاں منا میں۔ یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ آج آپ عصر کے بعد سے لے کر اگلے دن ظہر کے بعد تک آپ بالکل فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو منا میں رہنے کے بجائے آپ سیدھا طواف زیارت کرنے چلے جائیں۔ طواف زیارت آپ جا کر وہاں عشاء کے بعد پہنچ جائیں، رات کو پہنچ جائیں حرم میں، جا کر وضو وغیرہ کریں اور طواف اور سعی بھی کرنی ہے، طواف بھی کرنا ہے۔ صبح فجر بھی ہو جائے تو خیر ہے، 9-10 بھی بج جائیں تو خیر ہے، آپ آرام سے کیجئے طواف زیارت، اور آرام سے کیجئے سعی۔ اب طواف زیارت کیسے کریں گے؟ اب توجہ سے کہ آپ خواتین و حضرات منا سے آپ بسوں میں ویگنوں میں روانہ ہو گئے مکہ جا کر احرام کی حالت میں آپ نہیں ہیں، آپ جائیں گے اور جا کر طواف کریں گے اسی طرح گرین ٹیوب لائٹ سے، وضو کے ساتھ 7 چکر لگائیں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور ہر چکر کے بعد استلام کریں گے، 7 چکر طواف کے لگا کے طواف مکمل ہو گیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے، اس کے بعد تھک گئے تو تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر اس کے بعد آپ زمزم پئیں اور سعی کرنے چلے جائیں۔
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، الحمدللہ 7 چکر وہاں لگائیں، آپ کا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ تو طواف زیارت آپ نے عام کپڑوں میں کرنا ہوگا بغیر احرام کے، اور آپ نے 7 چکر لگائے، 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے، صفا مروہ کے درمیان 7 چکر سعی کے لگائے، آپ کا طواف زیارت مکمل ہو گیا۔ اب جس وقت بھی مکمل ہو جائے نا، اگلے دن کون سی تاریخ آ گئی؟ 11 ذوالحجہ، حج کا چوتھا دن۔ اب لکھ لیجئے، حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ، حج کا چوتھا دن 11 ذوالحجہ۔ آج آپ نے حج کا صرف ایک کام کرنا ہے بس۔ آج سارا دن، حج کی تاریخ 11 ذوالحجہ، حج کا چوتھا دن، آج صرف ایک کام کرنا ہے کہ 3 جگہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، رمی جمرات، 3 جگہ شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، ایک ایک کر کے۔ تو الحمدللہ آپ نے آج کنکریاں مارنے کا وقت نوٹ کر لیجئے۔ 11 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت ہے آج زوال کے بعد سے لے کر، یعنی سورج ڈھل جائے، ظہر کی اذان ہو جائے، اس وقت سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک، اور سورج غروب ہونے سے لے کے ساری رات آپ کے پاس کنکریاں مارنے کے لیے ٹائم ہے، اور کوئی کام نہیں ہے تو جلدی نہ کریں۔ 11 تاریخ کو ظہر سے لے کے عصر تک کنکریاں مارنے نہ جائیں، بہت رش ہوتا ہے، خیمے میں آرام کریں۔ 11 تاریخ کو ظہر سے عصر تک، عصر کے بعد تک نہ جائیں۔ اگر خواتین ہیں، بزرگ ہیں، ان کو آپ مغرب کے بعد لے جائیں، آرام سے ٹہلتے ہوئے جائیں گے، دھوپ بھی نہیں ہوگی، گرمی بھی نہیں ہوگی، ایک دھکا نہیں پڑے گا آپ کو کنکریاں مارنے میں انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے کنکریاں مارنی تھی 3 جگہ بس، کنکریاں مار کے آپ فارغ ہو گئے، اب پھر اگلے دن دوپہر تک فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے حج کا۔ تو آپ نے اگر کل طواف زیارت نہیں کیا تھا 10 تاریخ کی شام کو، تو آج شام جا سکتے ہیں۔ اگر اس دن تھکے ہوئے ہیں، نہیں ہمت ہو رہی، تو آج چلے جائیے طواف زیارت کرنے کے لیے۔ نہیں طواف زیارت کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، آج فارغ ہیں آپ، مینا میں اپنے خیمے میں رہیں آرام سے، احرام کی پابندی بھی کوئی نہیں ہے، دعائیں مانگیں، آرام کریں، کھائیں پئیں، نمازیں وقت پہ پڑھیں۔ حج کا چوتھا دن بھی مکمل ہو گیا خواتین و حضرات۔ اب کنکریاں مارنے کے وقت میں ایک سوال وہاں مینا کے خیمے میں بہت ہوتا ہے۔ خواتین کہتی ہیں بہت تھک گئے ہیں، چلا نہیں جا رہا، آپ ہی کنکریاں ماریں میری طرف سے۔ بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہی کنکریاں ماریں، ہماری طرف سے ہمت نہیں ہو رہی اب جانے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دوسرے کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک اصول بتانے لگا ہوں۔ جامع شفیع کے مفتی حضرات موجود ہیں، دینی اصول بتانے لگا ہوں کہ کون شخص دوسرے کو کنکریاں مارنے کے لیے دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دین نے اصول بتایا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، عام زندگی میں چل پھر سکتا ہے، وہ کنکریاں مارنے کے لیے کسی دوسرے انسان کو نہیں کہہ سکتا۔ پھر میں دوہرا دوں، جو بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، عام زندگی میں چل پھر سکتا ہے، وہ کسی کو کنکریاں مارنے کے لیے نہیں دے سکتا، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، کنکریاں مارنا واجب۔ اور اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری، ضعف، بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ سہارے کے بغیر چل پھر نہیں سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ایسی صورت میں یہ بلا کراہت دوسرے کو کنکریاں مارنے کے لیے دے سکتا ہے کہ بھی آپ میری طرف سے مارائیں، کوئی بھی بندہ۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ تو حج میں چوتھا دن 11 ذوالحجہ، آج آپ نے صرف ایک کام کرنا تھا، اور وہ ہے 3 جگہ کنکریاں مارنی، زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے سے لے کے ساری رات۔ میں نے ٹائم اتنا بتا دیا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ حج کا 5واں دن 12 ذوالحجہ، حج کا آخری دن 12 ذوالحجہ، 5واں دن۔ آج بھی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے بس، حج کا 5واں دن ایک کام کہ آپ نے 3 جگہ کنکریاں مارنی ہے بس۔ آج بھی وہی کل والا ٹائم ہے کنکریاں مارنے کا،
زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے سے لے کے ساری رات آپ کے پاس پڑی ہے کنکریاں مارنے کے لیے۔ جب کنکریاں 12 تاریخ کو مار لیں، ظہر کے بعد میں نے کہا کوشش کریں ظہر کے بعد آج بھی نہ جائیں، آج بھی عصر کے بعد جائیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مغرب کے بعد جائیں، آرام سے جائیں، کوئی اور کام نہیں ہے، جلدی نہ کریں، رش میں نہ جائیں۔ تو آج 12 تاریخ حج کا آخری دن، آج بھی ایک کام ہے 3 جگہ کنکریاں مارنا، ساتھ ساتھ کر کے کنکریاں مارنا۔ جب آپ کنکریاں مار لیں، مینا اپنے خیمے میں آئیے، اپنا بیگ اٹھائیے اور اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ جہاں آپ کی رہائش تھی وہاں تشریف لے جائیے۔ حج بہت بہت مبارک ہو، حج مکمل ہو چکا الحمدللہ۔ اب ایک واجب کام باقی ہے جو ان 5 دنوں کے علاوہ ہے، اور وہ ہے الوداعی طواف۔ اس کو سمجھ لیجئے گا، اس کو بہت آسان اللہ کر دے گا الوداعی طواف کو۔ الوداعی طواف یہ واجب ہے، ہر حاجی پر واجب ہے، خاتون پر بھی مرد پر بھی۔ یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ نے وطن واپس آنا ہے اس وقت آپ نے الوداعی طواف کرنا ہے۔ جس دن آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں وقت میں بسیں آئیں گی، فلاں دن فلاں وقت میں ہم نے ایئرپورٹ روانہ ہونا ہے، اس سے 6-7 گھنٹے پہلے الوداعی طواف کر کے آ جائیں۔ یہ غلطی کبھی نہ کریں، جب بسیں آ جائیں گی پھر میں الوداعی طواف کرنے جاؤں گا، رش ہوگا، آپ کے آنے میں دیر ہو جائے گی، سارے ساتھی پریشان ہوں گے۔ آپ جو وقت آپ کو دیا جائے کہ اس دن ایئرپورٹ فلاں اتنے بجے روانہ ہونا ہے، اس سے 6-7 گھنٹے پہلے آپ الوداعی طواف کر کے آ جائیں۔ پھر درمیان میں نماز کا وقت آ جائے آپ دوبارہ حرم جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن الوداعی طواف آپ 6-7 گھنٹے پہلے کر کے آرام سے کریں۔ یہ الوداعی طواف کیسے کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے، احرام کے بغیر عام کپڑوں میں، وضو کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں، 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں، بس بغیر احرام کے عام کپڑوں میں الوداعی طواف کرنا ہے۔ اس میں سعی بھی نہیں ہوگی بعد میں، الوداعی طواف میں صفا اور مروہ کی سعی نہیں ہے، الوداعی طواف میں رمل بھی نہیں ہے، وہ اکڑ کے چلنا، اجتباع وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس وضو کر کے 7 چکر خانہ کعبہ کے اور 2 رکعت واجب الطواف کے، سعی وغیرہ بھی نہیں، البتہ وہ 2 رکعت واجب الطواف وہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، یہ وطن آنے سے پہلے۔ خواتین و حضرات، حج الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے حج کو کیسے ذہن میں رکھا؟ اب میں دہرانے لگا ہوں اس کو مختصر سا، آپ دیکھیے گا فوراً آپ کے ذہن میں پورا حج آ جائے گا انشاءاللہ۔ حج کے کل 5 دن، 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10، 11، 12، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحجہ الگ ہے اگر آپ نے ٹھہرنا ہو تو 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن۔ آپ توجہ سے پوری خواتین و حضرات، حج کا پہلا دن 8 ذوالحجہ، حج کا پہلا دن ایک کام کہ آپ نے حج کا احرام باندھ کر مینا جانا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذوالحجہ، آج دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ حج کا تیسرا دن 3 کام، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا۔ حج کا چوتھا دن 1 کام، 3 جگہ رمی کرنا۔ حج کا 5واں دن 1 کام، 3 جگہ رمی کرنا اور درمیان میں طواف زیارت۔ پھر دوہرا دوں آپ کو ایک دم تازہ ہو جائے گا۔ حج کا پہلا دن 1 کام، حج کا احرام باندھ کے مینا جانا ہے۔ حج کا دوسرا دن 2 کام، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ۔ حج کا تیسرا دن 3 کام، رمی، قربانی، سر کے بال منڈانا۔ حج کا چوتھا دن 1 کام، 3 جگہ رمی۔ حج کا 5واں دن 1 کام، 3 جگہ رمی۔ الحمدللہ سب کے ذہنوں میں حج تازہ ہو گیا، درمیان میں طواف زیارت، اور آخر میں وطن آنے سے پہلے آپ الوداعی طواف فرمائیں گے۔